جائیں گے تو یہ سب کچھ کرنے لگیں گے. ایسے حضرت معاذ بن جبل زنوں کو بھیجا اس کے یمن. تو یہ ارشاد فرمایا جس کے مفہوم ہے کہ معاذ ہو سکتا ہے میری تمہاری یہ آخری ملاقات ہو اور اس کے بعد تمہارا جو ہے گزر میری قبر پر کو ہو. اور جب وہاں پر جاؤ تو سب سے پہلے شہادتین کی شہادت دلوانا. شہادتین کی شہادت دلوانا. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے رسول ہیں. اور جب وہ اس کا اقرار کر لیں تو پھر ان کو 5 وقت کی نماز کہنا. اور جب وہ اس کا اقرار کر لیں تو ان کے امیر و زکات وصول کر کے ان کے غریبوں پر خرچ کر دیں. بس. تو میرے بھائیوں اور دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کام یہ ہے کہ پورے کے پورے دین کو زندہ کرنا. سمجھے بھائی؟ یعنی زندہ کیسے تمام دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں بھائی انہیں صحیح یقین پہلانا اور اس کے احکامات اس وقت جو حکم ہے اس حکم کو اس حکم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے عمل پہلانا یہ آپ کا کام ہے. سمجھے بھائی؟ پورا کا پورا دین پورا. سمجھے بھائی؟ یہی کام اللہ نے ہمیں بنایا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بھائی ساروں کو دیکھ رہے کہ کون کس سطح کا ہے اور اس کے مطابق اسے دین پھیلانے کے لیے کوشش فرما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. مگر یہ سمجھ جو ہے میرے دوستوں کس کو کہ یہ شخص جو پورے کے پورے دین پہ آ جائے گا، ارے اسے میں کیسے لاؤں گا؟ جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو نازل فرمایا 23 برس میں نازل فرمایا، جو احکامات نازل فرمائے آہستہ 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 احکامات نازل فرمائے. سمجھے بھائی؟ اور حتیٰ کہ اللہ نے دین مکمل فرما دیا. ہمارے مولانا محمد نیاز صاحب نے جب ہم نظام الدین میں گئے تو ہم نے وہاں سنا کہ بھائی جتنی جتنی استعداد اور طلب پیدا ہوتی گئی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم نازل فرماتا چلا گیا اور اختیار شاہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق میں رحمت فرمائی. بھائی دوستو یہ سمجھ جو ہے کہ بھائی امریکہ والوں کو ہم دین پہ کیسے لائیں گے. سمجھیے بھائی؟ یورپ والوں کو کیسے لائیں گے؟ یورپ میں فلاں ملک کو کیسے لائیں گے؟ فلاں قوم کو کیسے لائیں گے؟ ارے یہاں پاکستان میں کیسے لائیں گے؟ افغانستان میں کیسے لائیں گے؟ یہ جو سمجھ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ انہی کو تو دے گا میرے دوستو جو یوں فیصلہ کر لے کہ اللہ ہم نے فیصلہ کر لیا. بس ہم تو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، ہم مقصد میں بھی اتباع کریں گے اور طریقے میں بھی اتباع کریں گے. تو نے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے یعنی اسی طریقے سے تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یا اللہ تو نے پوری کی پوری امت کو بھی اسی کام کے لیے بھیج دیا اور ہم مسلمان کو اس کے لیے بھیج دیا. یعنی ہماری کم قسمت یہ ہے میرے دوستو کہ ہم یہ اپنے آپ کو پٹھان تو سمجھتے ہیں، یہ بلوچ سمجھتے ہیں، رائی سمجھتے ہیں، رات کو سمجھتے ہیں، ڈوگر سمجھتے ہیں، گجر سمجھتے ہیں، ہے نا جی. اور میرے دوستوں مستری اور شامی سمجھتے ہیں، کوئی کچھ سمجھتا ہے کوئی سمجھتا ہے. لیکن بھائی میرے دوستوں اور کوئی اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو انجینئر کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو ملک صدر کہتا ہے، کوئی وزیر اعظم کہتا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ کہتا ہے، کوئی میرے دوستوں کارخانے والا کہتا ہے. لیکن اللہ معاف فرماوے یعنی ہمیں یہ احساس نہیں ہے نا جی کہ اللہ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا کام نعمت فرمایا. ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں. ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. مرد بھی امتی ہے، عورت بھی امتی ہے، لڑکا بھی امتی ہے، لڑکی بھی امتی ہے، بیٹا بھی امتی ہے، بیٹی بھی امتی ہے. سمجھے میرے دوستوں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کام ہمارا کام ہے، وہ ہمارا فکر ہمارا فکر ہے، وہ ہمارا غم ہمارا غم ہے. سمجھے بھائی؟ تو میرے بھائیوں اور دوستوں
اللہ نے ہمارے اوپر اتنا کرم فرمایا، سمجھے بھائی، یعنی اتنا اللہ نے فضل فرما دیا، اور اس کی قدر نہ کرنا، یہ ساری اس ناقدری کی وجہ سے ہی بھائی آج پورے دین پہ چلنے کی صلاحیت تھی اللہ نے ہم سے چھین لی۔ سمجھوانے جی، جب آدمی میرے دوستوں جتنے اونچے سے گرے گا اتنی زیادہ چوٹ لگے گی، سمجھے۔ اللہ نے ہمیں ہمارے میں ہر شخص کو، یعنی آپ عجیب حیرت کی بات ہے، یعنی ہمارے میں سے ہر شخص سے اپنے آپ کو سارے کے سارے عالم کا یعنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہا، سمجھے بھائی، یعنی اللہ نے ہمارے فقیر کو بھی، سمجھے میرے دوستوں، ہمارے اندھے کو بھی، وہاں میرے دوستوں دیکھو حضرت عبداللہ بن عمر ابن مختوم جو تھے ان کو عبداللہ بن عمر بھی کہتے تھے اور ابن مختوم بھی کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے گھر پہ پڑھنے کی اجازت دی، گھر پہ نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجیے، اس لیے مجھے وہاں سے دوسرے سجاج کر قبلتین ہے وہاں مدینہ منورہ میں، وہاں سے مسجد نبی تک لانے والا کوئی ہے نہیں کہ مجھے لے آئے اور لے جائے، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا، بہت اچھا، یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بھئی تکبیر کی آواز جاتی ہے، انہوں نے کہا تکبیر کی تو آواز جاتی ہے کہ پھر تو آپ تو یہیں آ کے نماز پڑھنی ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیے، معذور آدمی اجازت مانگے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا نبی جب اذان کی آواز جاتی ہے تو نماز یہیں پڑھنی ہوگی۔ وہی ابن مختوم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں تشریف لے گئے تو میرے دوستوں انہیں مسجد نبی میں یعنی مقرر فرما کے گئے اپنے پیچھے، وہ تین روز کے بعد انہیں بدل دیا، لیکن میرے دوستوں ان کو ذمہ دار بنا کے گئے، اور دو اور موقعوں میں بھی مدینہ منورہ کے ان کو امیر بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غیر موجودگی میں، اور پھر شہادت کہاں ملی؟ شہید ہوئے، ہاں، یعنی اس کے قادسیہ کی جو مشہور جنگ ہے اس میں یعنی اس کا سپہ سالاری کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا جب وہ شہید ہوئے، یعنی کہاں سے کہاں اللہ نے ان کو پہنچا دیا۔ ارے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے میں سے ہر آدمی جو ہے اس احساس کمتری سے نکلے، اس گھٹیا سوچ سے نکلے، ہمارا مولانا جب شہر جو ہے اگر اس کے میں یعنی اگر مجھ سے مدرسے کی فکر کرے، یعنی مدرسے کی فکر کرنا بہت اونچی بات ہے، کسی کو ایک حرف پڑھا دینا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تو یوں فرماویں کہ بھائی اس کلمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے یعنی قرآن شریف جو ہے حکمت اور معرفت کے ساتھ یاد کرنے پہ جو ثواب تھا، آج کل الفاظ کے یاد کرنے پر اللہ اتنا ہی ثواب دے دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو دین کے الفاظ کے بولنے میں بھی ثواب رکھ دیا۔ سب جائے گی کس لیے علماء حضرات ماشاء اللہ اتنی محنت فرماتے ہیں اور تحقیق میں لگے رہتے رات دن، سمجھے یہ حق ہے، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں وہ دین کا ایک حصہ ہی تو ہوا نا، یہ دین کا ایک حصہ ہی تو ہے، کل دین تو نہیں ہے، سمجھے بھائی۔ اگر ہم یہ پڑھیں گے میرے بھائی اور دوستوں کہ ایک مسلمان جو ہے نماز اسے پڑھنی چاہیے، یہ ٹھیک ہے، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا توبہ ہے نا، یعنی ہمارے یار صاحب رحمۃ اللہ فرماتے رات میں یہ کہہ رہے تھے کہ موسم جو ہے نا، موسم ہے نا جی، موسم جب آتا ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں وہ جو ہے کسی کی رعایت نہیں کیا کرتا، وہ جو ہے یعنی موسم جو ہے وہ تو آتا ہے، وہ کسی کا لحاظ تھوڑی کرتا ہے، اور پھر وہ ادب نہیں کرتا ہے موسم کے، سمجھے بھائی۔ موسم جب آئے گا میرے دوستو وہ کسی سے اثر نہیں لیتا، موسم کسی سے اثر نہیں لیتا جب موسم آتا ہے، اور جب آتا ہے تو میرے بھائیوں اور دوستو
ادب نہیں کرتا کسی کا. وہاں ہے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو چاہے بادشاہ چاہے فقیر ہو, سب کوئی یعنی آیا سب اس کی رعایت کرے تو کرے, وہ تو کسی کی رعایت نہیں کرتا. یہ تو غریب لوگ ہیں, یہ تو بیمار ہیں, اور ان کو سردی لگتی ہے, سردی نہ آئے ہے نا جی, وہ گرمی سخت لگتی ہے ان کو, اسے گرمی آنی نہیں چاہیے, بالکل بھی نہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں, ایسے ہی جب میرے دوستوں نماز اگر کوئی چھوڑ دے گا, اب اس کا جو اثر آئے گا وہ تہجد گزاروں کے گھروں میں بھی گھسے گا جا کے, اور بادشاہوں گھروں میں بھی جائے گا, اور مری جب شہد جیسے ان کے گھروں میں بھی جائے گا. سب وہ بے نمازوں کا نماز نہ پڑھنے کا اثر سب کے گھروں میں پہنچے گا. ہاں, اللہ نے ایک معاملہ کر دیا, وہ یہ کہ جو ان کو نمازی بنانے کی محنت کرے گا, کوشش کرے گا, ان بے نمازوں کو اللہ تعالیٰ ان بے نمازوں کے اثر سے انہیں محفوظ فرما دے گا. سمجھے بھائی, اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ فرما دے گا. میرے بھائیوں اور دوستوں, اللہ رب العزت کا جو حکم مٹے گا, جو حکم پورا نہیں کیا جائے گا, اس کا اثر پہلے تو پوری دنیا میں پڑے گا, اور تمام دنیا بھر کے انسانوں میں اس کا اثر پڑے گا. سمجھا لیجیے, اور آپ اسے روک نہیں سکیں گے جب تک ان احکامات کو آپ زندہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. ایک ایک حکم میرے دوستوں آپ کو نہ کیا تو لاکھوں کی کیا کروڑوں کی بربادی ہوگی, اور آپ بچا نہیں سکیں گے. ایسا رندہ پھرے گا سب پر, سمجھے کہ کچھ نہ پوچھو. سمجھے, اس لیے ہمیں چکنا ہو کے چلنا پڑے گا. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ مشرقی پنجاب میں 30-40 ہزار مدرسے تھے, تو اب کہاں ہیں وہ؟ سمجھے, وہ تو میرے دوستوں اختارہ شانوں کا جو حکم پورا نہیں کریں گے آپ, ہے نا, اس حکم پہ جو وحید آئی وہ اس کا اثر ہوگا.